صلوات محمد اللہم صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى الآخرة خير لك من الأولى يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. صلوات محمد وعلى اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جناب سلمان کلاخلی صاحب نہیں آئے. اب میں گزارش کروں گا جناب جلال قادری جیوی صاحب سے تشریف لائیں. درود بھیجیں آپ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک مطلع اور 3-4 اشعار کی زحمت ہے، سماعت فرمائیں. دیکھیں گے کہ بے شیر کیوں لڑے گا یہاں ذوالفقار سے، بے شیر کیوں لڑے گا یہاں ذوالفقار سے، بیعت تو مر چکی ہے تبسم کے وار سے. بے شیر کیوں لڑے گا یہاں ذوالفقار سے، بیعت تو مر چکی ہے تبسم کے وار سے. شعر پہ توجہ کہ درپیش بادلوں کو سفر کربلا کا ہے، درپیش بادلوں کو سفر کربلا کا ہے، کرنے لگی ہوائیں تیمم غبار سے.
درپیش بادلوں کو سفر کربلا کا ہے، کرنے ہوائیں تیمم غبار سے، کرنے لگی ہوائیں تیمم غبار سے، اب بیعت کو پھر کہیں بھی ٹھکانہ نہیں ملا، بیعت کو پھر کہیں بھی ٹھکانہ نہیں ملا، ٹکرا گئی تھی ایک غریب الدیار سے۔ بیعت کو ایک درود بھیجیں آپ حضرات مل کے بعد آئیے قبلہ تشریف میں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ درپیش بادلوں کو سفر کربلا کا ہے، کرنے لگی ہوائیں تیمم غبار سے، اور بیعت کو پھر کہیں بھی ٹھکانہ نہیں ملا، ٹکرا گئی تھی ایک غریب الدیار سے، ٹکرا گئی تھی ایک غریب الدیار سے، اور برپا ہے آنسوؤں سے زمانے میں انقلاب، برپا ہے آنسوؤں سے زمانے میں انقلاب، ڈرتے ہیں اہل ظلم تیرے سوگوار سے، برپا ہے آنسوؤں سے زمانے میں انقلاب، ڈرتے ہیں اہل ظلم تیرے سوگوار سے۔ اور اس شعر پہ خاص توجہ چاہتا ہوں، حاصل کلام شعر ہے کہ یہ کربلا کی جنگ ہے، خیبر نہیں ہے یہ کربلا کی جنگ ہے، خیبر نہیں ہے یہ، آنسو ٹپک رہے ہیں یہاں ذوالفقار سے، یہ کربلا کی جنگ ہے، خیبر نہیں ہے یہ، آنسو ٹپک رہے ہیں یہاں ذوالفقار سے، یہ کربلا کی جنگ ہے، خیبر نہیں ہے یہ، آنسو ٹپک رہے ہیں یہاں ذوالفقار سے۔ بہت شکریہ۔ ارے بھائی اب اور قبلہ ہیں، ایک اور درود بھیجیں آپ حضرات۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور درود بھیجیں آپ حضرات۔ چند اشعار ہیں جناب ابو طالب کے حوالے سے، مطلب دیکھیں گے کہ ہے عطا رب کی یہ سرمایہ ابو طالب کا ہے عطا رب کی یہ سرمایہ ابو طالب کا ہو کسی کا کچھ مگر کعبہ ابو طالب کا ہے عطا رب کی یہ سرمایہ ابو طالب کا ہو کسی کا کچھ مگر کعبہ ابو طالب کا ہے، اور مرضی رب ہے کہ ہوگی زیر عمراں پرورش، مرضی رب ہے کہ ہوگی زیر عمراں پرورش، اب یہ عبداللہ کا بیٹا ابو طالب کا ہے، مرضی رب ہے کہ ہوگی زیر عمراں پرورش، اب یہ عبداللہ کا بیٹا ابو طالب کا ہے، اور چاہ کر بھی کچھ نہ کر پائیں گے کفار قریش، چاہ کر بھی کچھ نہ کر پائیں گے کفار قریش، ہیں حفاظت میں نبی پہرا ابو طالب کا ہے، چاہ کر بھی کچھ نہ کر پائیں گے کفار قریش۔ دور حاضر پہ بھی لاگو ہوتا ہے شعر کے، چاہ کر بھی کچھ نہ کر پائیں گے کفار قریش، ہیں حفاظت میں نبی پہرا ابو طالب کا ہے حفاظت پہ نبی پہرا ابو طالب کا ہے، اور ایک زانو پر محمد دوسرے پر ہیں علی، ایک زانو پر محمد دوسرے پر ہیں علی، کیا عجب معیار کیا رتبہ ابو طالب کا ہے، ایک زانو پر محمد دوسرے پر ہیں علی، کیا عجب معیار کیا رتبہ ابو طالب کا ہے، اور اس کو پڑھتی تھی رسالت اور امامت شوق سے، اس کو پڑھتی تھی رسالت اور امامت شوق سے، مثل قرآن خدا چہرہ ابو طالب کا ہے، مثل قرآن خدا چہرہ ابو طالب کا ہے، اور جس کے ساحل پر نبوت اور امامت بس گئی، جس کے ساحل پر نبوت اور امامت بس گئی، کیسا عالی شان وہ دریا ابو طالب کا ہے، کیسا عالی شان وہ دریا ابو طالب کا ہے، اور لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار،
لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کیوں نہ ہو آخر کہ یہ بیٹا ابو طالب کا ہے۔ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کیوں نہ ہو آخر کہ یہ بیٹا ابو طالب کا ہے۔ اور کربلا میں کٹ گئے خنجر بھی اس کی دھار سے، کربلا میں کٹ گئے، آخری دو شعر ہیں کہ کربلا میں کٹ گئے خنجر بھی اس کی دھار سے، با خدا یہ خون ہی ایسا ابو طالب کا ہے۔ کربلا میں کٹ گئے خنجر بھی اس کی دھار سے، با خدا یہ خون ہی ایسا ابو طالب کا ہے۔ آخری شعر ہے کہ عشق حیدر کی چمک ہی سے خریدیں گے جناں، عشق حیدر کی چمک ہی سے خریدیں گے جناں، حشر تک کام آئے گا سکہ ابو طالب کا ہے، حشر تک کام آئے گا سکہ ابو طالب کا ہے۔ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کیوں نہ ہو آخر کہ یہ بیٹا ابو طالب۔ بہت شکریہ، اس نے سمجھا۔ بہت شکریہ۔ میں گزارش کروں گا جناب محمود محمد آبادی صاحب سے کہ تشریف لائیں۔ بکھرے ہوئے مجمع میں یہ ہوتا ہے کہ ذمہ داری کسی کی نہیں ہوتی ہے، سب بری ذمہ رہتے ہیں۔ ایک نیا دودھ ارشاد فرمائیے۔ خدا کے دین کی بنیاد آپ ہی ہیں حسین، خدا کے دین کی بنیاد آپ ہی ہیں حسین، نبی سے آپ ہیں اور آپ سے نبی ہیں حسین، نبی سے آپ ہیں اور آپ سے نبی ہیں حسین۔ نظام عدل ہیں، نظام عدل ہیں۔ ایک نیا دودھ سنو۔ آل بیعت بے جا ہے اور کس سے یزید، سوال بیعت بے جا ہے اور کس سے یزید، پدر ہیں جن کے علی ولی وہی ہیں حسین، پدر ہیں جن کے علی ولی وہی ہیں حسین۔ فرمایا کہ یہ دور دور طلا تم ہے تجھ پہ ظاہر ہے، یہ دور دور طلا تم ہے تجھ پہ ظاہر ہے، ہمیں سنبھال کے ہم تیرے مجلسی ہیں حسین، ہمیں سنبھال کے ہم تیرے مجلسی ہیں حسین۔ اور حبیب کیا تیرا کیا ہے ذوق نظر، حبیب کیا تیرا معیار کیا ہے ذوق نظر، قریب نور ہے تو تیری دوستی ہے حسین، قریب نور ہے اور تیری دوستی ہے حسین۔ بڑا فرمائیے شرح و ترخار کہ سال آب پہ جب منقلب ہوئی فوجیں، سوال آب پہ جب منقلب ہوئی فوجیں، شکست ظلم پا بے شیر کی ہنسی ہے حسین، شکست ظلم پر بے شیر کی ہنسی ہے حسین۔ اور ثبات و عزم میں قربانی و شجاعت میں، ثبات و عزم میں قربانی و شجاعت میں، بدشت کرب و بلا ایک نہیں کئی ہے حسین، ثبات و عزم میں قربانی و شجاعت میں، بدشت کرب و بلا ایک نہیں کئی ہے حسین، بدشت کرب و بلا ایک نہیں کئی ہے حسین۔ اور
ہونا بطور خواب کہ پکارا حق نے جسے نفس مطمئن کہہ کر، پکارا حق نے جسے نفس مطمئن کہہ کر، خدا کی سمت جو پلٹے وہ ارجائی ہیں حسین۔ پکارا حق نے جسے نفس سے مطمئن کہہ کر، خدا کی سمت جو پلٹے وہ ارجائی ہیں حسین۔ اور وہ جسم و جان سے بظاہر گزر گئے محمود، وہ جسم و جان سے بظاہر گزر گئے محمود، قسم خدا کی شریعت کی زندگی ہے حسین، قسم خدا کی شریعت کی زندگی ہے حسین۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کو ایصال فرما دیں۔ تقیہ زہرا فضہ مرحومہ، سید شہنشاہ حسین مرحوم، مشرف النساء مرحومہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد، وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین، آمین یا احکم الحاکمین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر ایک صلوات بھیج دیں عظمت اہل بیت پر۔ بزرگان محترم، اور آپ جی رہے ہیں اسے پوسٹ ماڈرن ورلڈ کہا جاتا ہے، ایک ایسی دنیا کہ جس نے اپنے سے پہلے والی دنیا کے تمام نظریات کو رد کر دیا اور کفر و الحاد اور بالخصوص ایتھیزم سر چڑھ کے بول رہا ہے، اور کوشش پوری یہ ہے کہ شاہراہ حق پر جو مؤمنین موجود ہیں ان کو ابلیس کا چیلا بن کر
صراط مستقیم سے اغوا کر لیا جائے، اور ایسی ضرب لگاس تو وہ ہوں کہ جو انہی کی طرف کے ہوں، باقاعدہ ملحد اور ایتھیسٹ ہوں، اور بعض ہم میں ایسے پیدا کر دیے جائیں جو عقائد میں ڈنڈیاں مارتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ رنگ ہمارے یہاں بھی پائے جاتے ہیں کہ اب یعنی بزبان تو نہیں ہے کہ ہیں تو شیعہ، کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ فضائل حقہ میں کہیں سے کوئی کمی کر دی جائے تاکہ جن کو اصلاً اپنا آقا مانا ہے ان کا بہن، اور تم کتنی لو تمہاری فکر اور علم اس کے پرے پرواز شل ہو جائیں گے اور میری انتہا تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ وہ امیر المومنین کہ جو صاحب علم لدنی ہے، جو صاحب علم قرآن ہے، جس کے سینے میں حقیقت قرآن موجزن ہے، اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ مولا سر میں بال کتنے ہیں؟ ایک علمی رخ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، مولا یہ جو ریت ہے اس میں کتنے دانے ہیں؟ اچھا امیر المومنین کی دیکھیے پرابلم، جو صاحب علم جہاں انٹلیکچوئل ہے وہ بہت قابل 25 سال علی کی خاموشی کے کبھی سر کیجئے گا کہ مولا کائنات یہ جو 25 برس خاموشی سے گزارے ہیں، کائنات کا سب سے بڑا عالم موجود ہو، کوئی اس سے سوالات اپنے علم کی سند کسی کو نہیں دے رہے، نہ اپنے علم کو، نہ اس کا حبیب جانتا ہے علی کی معرفت کو، یعنی معرفت جو ہے وہ 3 ہستیوں میں سمٹ گئی ہے، وہ اپنے پوچھنے کی تمیز پیدا کر رہے ہیں آئے گی تو پھر ضرور یہ پوچھو گے کہ بعد رسول یہاں تم کیسے بیٹھ گئے ہو؟ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ یہ سوال پوچھنے کی، وہ معاشرہ جو سوال نہیں کرتا ہے، جو پوچھتا نہیں ہے، جو کویسچن نہیں کرتا ہے، اسی پر ظالمین مسلط ہو جاتے ہیں اور وہ ان کے زیر سوال کیا کرو، اس لیے کہ سوال علم کی کنجی ہے۔ اور وہاں پہ امیر المومنین سے سوال کیا ہو رہا ہے؟ اب دیکھیں ایسے لوگوں کے درمیان مولا کائنات جو سیل فصاحت و بلاغت اور دریائے علم بہا رہے ہیں، یہ ان کے لیے بہا رہے ہیں؟ نہیں، وہی بات جو میں اپنی بات سے کنیکٹ کر دوں کہ قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں اور قبلہ موجود ہیں، سورہ حدید کی ائمہ ہے کہ یہ تمہارے لیے ہیں ہی نہیں۔ سورہ حدید میرے نوجوان جا کے اس کو پڑھیں گے، بعد والے ان کو دیکھ کر عرق ہے کے بعد اس کی کیا میننگ لیتے اپنے اعتبار سے، جتنی ان کی عقل تھی، جتنی معرفت تھی، وہی سمجھ رہے تھے۔ سنوریم اس کاسموس میں اس کائنات پر یہ روشن ہو جائے حتی وقت پر گفتگو کرنا اس وقت یہ موضوع نہیں، انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے سامنے ان موضوعات پہ جلدی یہاں پہ بحث نہیں ہوتی ہے۔ آخر وقت ہے کیا، وقت کی حقیقت کیا ہے، اور وقت کس ڈائمنشن میں ہوتا ہے، اور اگر اس کے ڈائمنشنز بدل جائیں تو وجود انسانی پر اس کا اثر کیا پڑتا ہے۔ ایک ہلکا سا اشارہ کر دوں تاکہ آپ بھی جو ہے وہ کیوریس ہو جائیں کہ یہی سبب ہے کہ 1400 برس سے 1200 برس سے کوئی وجود زندہ ہے اور اس پر وقت جو ہے وہ نہیں گزر پا رہا ہے۔ یہ وقت وہ ہے کہ جس پر سے گزر جائے تو بچپنے سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپا چلا آتا ہے، مگر وقت گزر رہا ہے اور کسی کے شباب میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب کہ یہ وقت کسی ایسے ڈائمنشن میں ہے کہ اس ڈائمنشن کے سبب سے اس وجود پر کوئی وقت کا اثر نہیں پڑ رہا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ اب یہ کوانٹم فزکس کی ایک گتھی ہے، انشاءاللہ ابھی آپ کے بھیجے کو در نہیں دینا، انشاءاللہ پھر کبھی، اور خود جناب عیسیٰ کس ڈائمنشن پہ ہیں یہ بھی سوچئے گا انشاءاللہ، یہ موضوع نہیں ہے ابھی۔ آپ سنتے ہیں چوتھے آسمان پہ ہیں، چوتھے آسمان کی حقیقت ہی کوئی بتا دے کہ ہے کیا؟ وہاں کوئی کمپارٹمنٹ بنا ہوا ہے، کوئی لیئر بنی ہوئی ہے، اور زندہ ہیں اور اسی مادی وجود سے اوپر اٹھے ہیں اور رہ رہے ہیں زندہ، اور زندہ ہی اسی مادی وجود کے ساتھ زمین پر آئیں گے، تو یہ گئے کیسے اور رہ کیسے رہے ہیں؟ یہ آج کی ایسٹرو فزکس ڈھونڈ رہی ہے۔ قرآن مجید نے 1400 پیرس بیدے بتا دیا معراج کا واقعہ بتا کر کہ اسی جسم کے ساتھ پورا اسپیس ٹریول بھی ہو سکتا ہے، اور اسی کائنات میں وہ جگہ بھی ہیں کہ جہاں مادی وجود سے رہا بھی جا سکتا ہے اور بقا بھی وہاں موجود ہے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ اسٹیفن ہاکنگ صاحب ہیں اور دوسرے ہیں رچرڈ ڈاکنز، دو لوگوں ہیں، ان کا نظریہ پیش کر کے زحمت کو تمام کر دینا ہے۔ یہ دونوں اسی بات کے معتقد ہیں کچھ نہیں ہے، سب خود بخود ہے،
اور یاد رکھیے گا سائنس کی دنیا میں یہ بڑا میجیکل ورڈ ہے. جب کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو کہتے ہیں خود بخود ہو گیا، جبکہ اس خود بخود کی کوئی علت ان کے پاس بھی نہیں ہے. اس پوری کائنات میں کوئی ایک ننھا سا ذرہ بھی خود بخود کام نہیں کر رہا ہے. اور آج تک جتنے ملحدین ہیں خدا کا انکار کرنے والے، کوئی ایک ایگزامپل نہ دے پائے کہ جہاں کوئی شے خود بخود ہو، اس کے پیچھے کوئی علت، کوئی کاز نہ پایا جاتا ہو. پاسبل ہی نہیں ہے ہی نہیں کچھ. اور جبکہ یہ پوری کائنات خود بخود ہو گئی. تو یہ ہاکنگ صاحب بھی اپنے علم کا جو غرہ تھا، اور واقعاً بڑی اچھی عقل تھی، بڑی مضبوط عقل تھی، مگر یاد رکھیے گا وہ علم کس کام کا کہ جو معبود تک نہ لے جا پائے. اور اب آپ قربان جائیں مولائے کائنات کے اس قول پر کہ جو کہتے ہیں کہ العلم ما عبد بہ الرحمن، علم کی تعریف یہ ہے کہ جس سے رحمان کی عبادت کی جائے. یعنی کتنی بھی کامل ہو جائے اگر رحمان سے دور ہے تو وہ عقل نہیں ہے، وہ عقل جیسی شے ہے جو امیر نے کہا تھا کہ معاویہ جیسی کوئی شے ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. اصول کافی میں یہ بھی ہے کہ کسی نے پوچھا، اور جب مولا نے کہا کہ العقل ما عبد بہ الرحمن، معاف کیجیے گا، العقل ما عبد، عقل کی تعریف یہ ہے کہ جس سے رحمان کی عبادت کی جائے. وقتوں سے با بہل جنان، کیا جملہ استعمال کیا ہے، وقتوں سے با، یعنی اسے جس کے ذریعے سے جنت کو ارن کیا جاتا ہے، کمایا جاتا ہے. یعنی فری آف کاسٹ جو جنت یہاں سے بانٹ رہا ہو تو فوراً امیر المومنین سے تضاد ہو جائے گا کلام سے. مولا کہہ رہے ہیں جنت کمائی جاتی ہے، بانٹی نہیں جاتی ہے، کمائی جاتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعض کے پاس یہ تصرف اور ولایت آ جاتی ہے کہ وہ نقشہ بناتے ہیں غلام ہو کر اور جنت کے مکان بانٹ دیا کرتے ہیں. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. اب یہاں سے دیکھیں تو اسی حدیث کے بعد کسی نے پوچھا مولا جو اس ملعون کے پاس ہے، معاویہ کے پاس ہے، وہ کیا ہے؟ کہا وہ عقل نہیں ہے، وہ عقل جیسی ایک چیز ہے جسے نکرہ کہا جاتا ہے، یعنی جو مکاری میں بہت آگے ہوتی ہے اور بظاہر عقل لگتی ہے. لہذا وہ عقل جو رحمان تک نہ لے جائے، وہ کتنی کمپلیکس میتھمیٹکس سمجھ رہی ہو، وہ لعنت کی مستحق ہے کہ خالق میتھس کو نہ سمجھے، میتھس کو بہت سمجھ رہی ہو. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. میتھمیٹیکل حقیقت کو سمجھ رہی ہو، جس نے اس حقیقت کو وجود بخشا ہو اسی کا انکار کر رہی ہو. تو اب میں ان کے ایک نظریے کو آپ کے سامنے پیش کروں. یہ کہتے ہیں کہ کائنات خود بخود ہے، اور یہ ہماری جو یونیورسٹیز کے طالب علم ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جو ان مجلسوں کا صدقہ ہے کہ یہاں پر علم کلام کی بحث ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ تشیع نے توحید اور امامت پہ بحث کی ہے. ہمارا پوری میراث ہے اس کے اوپر کہ ہم سے زیادہ کوئی توحید کے اسرار و رموز سے واقف ہی نہیں ہے. اس لیے کہ ہم نے ان کو مانا ہے کہ جو مشیت الہی کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں، جو محرمان مشیت ہیں، جو وہ ہیں کہ جو بغیر کسی واسطے کے اللہ کو ڈائریکٹ پہچانتے ہیں، جن کا پوتا یہ کہتا ہے کہ بیکا عرفتو کا، میں نے تجھ کو تجھ سے پہچانا. اللہ اکبر. یہ مجھ جیسا جاہل کیا اس کی شرح کرے گا کہ اے پروردگار میں نے تجھ کو تجھ سے پہچانا، یعنی جو میرے علاوہ ہے وہ ہم سے تجھ کو پہچانتا ہے. اب سمجھے فرق کہ اہل بیت اور امتی کا فرق کیا ہے. امتی اسے کہتے ہیں جو ان کے تصدق میں اللہ تک جاتا ہے، اور اہل بیت اسے کہتے ہیں جو سیدھا خدا تک چلا جاتے ہیں. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. کوئی وسیلے کے محتاج نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں. اب یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب یہاں سے میں ایک دقیق بحث آپ کے سامنے چھیڑ رہا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ کائنات کو کسی خالق کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ہی اس لائق ہے کہ ہمیشہ سے رہے. اچھا بظاہر تو بات مطلب الجھن ہو رہی ہے، کہ اگر آپ ان کے دلائل کو پڑھیں تو خود رسل نام کا ایک بہت بڑا فلاسفر گزرا ہے 19th سینچری کا، جس نے پوری کتاب ہی لکھ دی وائی ایم آئی ناٹ اے کرسچن، میں کرسچن کیوں نہیں ہوں. اور وہ فرسٹ چیپٹر میں یہی فرسٹ پیراگراف آپ پڑھیں تو یہی سے ابتدا کرتا ہے کہ میں اپنے والد سے بچپنے میں، اور یہ ہم سب کے ساتھ ہوا ہے، ہمارے بچے پوچھتے ہیں
کہ پوچھتا تھا کہ فلاں چیز کے بارے میں اسے کس نے بنایا، اسے کس نے بنایا، اسے کس نے بنایا. جب مجھے میرے والد نے ایک دن بتایا کہ بھائی دیکھو سب کچھ یہ ہے اور ایک اللہ ہے جس کو ماننا ہے، یہ کرسچن تھے، تو بنیادی سوال ہے اور بڑا بدیہی سوال ہے، اسے کس نے بنایا؟ یہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ کو ہر بات میں کہتے ہیں کہ اس کو اللہ نے بنایا، اس کو اللہ نے بنایا، اس کو گاڈ نے بنایا. گاڈ نے بنایا، ہو کریٹڈ گاڈ؟ اسے کس نے بنایا؟ تو کہہ لیں گے میرے والد خاموش ہو، ان کا چپ رہو، بیوقوفی کی بات نہیں، اسے کسی نے نہیں بنایا ہے، وہ سب کو بناتا ہے، اسے کوئی نہیں بناتا. یہ کہہ کہ مجھے خاموش کر دیا. کہہ لیں گے یہی میرے کفر و الحاد کی بیج تھی جو میرے ذہن میں بو دی گئی. اس کا جواب دیجئے کہ اسے کس نے بنایا. اب یہ اپنے یہاں کے بہت بڑے مطلب قابل اور اس بنیاد پہ پوری کتاب لکھ دیو جو رچرڈ ڈاکنس ہیں، دا گاڈ ڈیلیوژن، پوری کتاب ہے، موٹی سی کتاب ہے. یعنی یہ خدا کا بھرم ہے جو اڑا دیا گیا ہے وہ کچھ نہیں، یہ مایا ہے، یہ دھوکہ ہے جسے خدا بنا دیا گیا ہے، یہ ذہنوں کے تراشے ہوئے خدا ہے، حقیقت کچھ نہیں پائی جاتی ہے. تبھی امام صادق نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ دیکھو خدا کو اپنے ذہن سے نہ سمجھنا، اس لیے کہ جتنے ذہن ہیں اتنے خدا وجود میں آ جائیں گے. یاد رکھنا تم خدا کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے ہو. ارے ابھی تو تم بندوں کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے ہو، تو خالق تو بہت دور کی بات ہے. اس لیے کہ اگر ہر انسان کو یہ طاقت دے دی جائے کہ وہ اپنے حساب سے خدا کا تصور رکھ لے تو پھر وہ مخلوق ہوگی جسے وہ خیال کہہ رہا ہے. آپ کا خیال آپ کی مخلوق ہے، وہ خالق نہیں ہے. اس لیے جتنے ذہن ہوں گے اتنے خدا ہوں گے. لہذا کسی ایسے تک جانا پڑے گا کہ جس نے خدا کا براہ راست مشاہدہ کیا ہے، یعنی وہ یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ خدا کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے بلکہ علی نے اس کی عبادت ہی نہیں کی ہے جب تک دیکھ نہ لیا ہو، اور علی دل کی نگاہوں سے اس کا مشاہدہ کرتا ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. عزیزان محترم، یہ کہتے ہیں کہ کسی نے کائنات کو نہیں بنایا. اب میں یہاں سے آپ کو بات پیش کروں کہ کسی آدمی سے جا کے پوچھ لیں، کسی بھی شے کے کم سے کم 4 کازز ہونا ضروری ہیں. جو میں یہاں سے آگے پڑھ رہا ہوں تاکہ نوجوان بھی جو ہے وہ انسپائر ہو. آغائے باقر الصدر، شہید باقر الصدر کی کتاب ہے فلسفتنا، آور فلسفی، جس کو پڑھنے کے بعد یورپ والے اپنی بکواس بھول گئے. اور یہ وہ نابغہ روزگار شخصیت کے جو 48 سال کی عمر میں شہید کر دیے گئے، اور 48 ایئرز کی عمر میں جب ان کا ایوریج نکالا گیا تو روزانہ 100 پیج لکھتے تھے. ہم تو مطلب ہم لوگوں نے خالی ایگزام میں کاپی بھر لیتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کہہ دے تو کچھ نہیں لکھا ہے کبھی. خود ایک علت ہے. ایک ہے علت فاعلی، یعنی وہ کہ جو اس لکڑی کو شکل دے گا تاکہ یہ کرسی بن سکے. لٹھے پڑے ہوئے ہیں، لکڑیاں پڑی ہوئی ہیں، 1000 سال تک پڑی رہیں گی، خراب بھی ہو جائیں گی، ڈی جنریٹ ہو جائیں گی، دیمک کھا جائے گی، زنگ لگ جائے گا، برباد ہو جائیں گی، یہاں تک کہ اسی زمین کا حصہ بن جائیں گی، خود سے کبھی چیئر نہیں بنیں گی. یہ ان ملحدین سے یہی جا کے ایگزامپل پیش کر دی ہے کہ اپنے آپ ایک چیئر تو بن نہیں پا رہی ہے، یہ کائنات اپنے آپ بن گئی. اتنی کمپلیکس کائنات کہ آپ ہی جو ہیں وہ روز اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اور پھر سر میں درد بھی ہونے لگتا ہے کہ کس حکیم نے اس کو بنایا ہے. 1000 سال تک لکڑیوں کو لا کے رکھ دیا. اچھا یہ مائکروفون ہے، اس کو ابھی سارے اس کے کمپوننٹس کو الگ ہٹا کے یہاں پہ رکھ دیے، اور کل صبح ہم لوگ آئیں تو یہ اس سے بہتر حالت میں نظر آ جائے. ہو ہی نہیں سکتا. کوئی اگر کہے بھی تو یہی رچرڈ ڈاکن جوتا لے کے کھڑے ہو جائیں گے کہ کیا پاگل پنے کی بات کر رہے ہیں. تو یہ پاگل پنے کی بات ہے، اور یہ پوری کائنات اپنے آپ آ جائے تو آپ بہت قابل ہیں ماشاءاللہ. آپ دعویٰ کریں گے کچھ نہیں، کوئی نہیں بنانے والا ہے، تو آپ بہت قابل ہیں، اور ہم خالی اس کو بغیر کسی میکر کے کہہ دیں تو ہم پاگل ہو جائیں. عجب تضاد ہے یہ، عجب مطلب کیا کہا جائے اسے. تو وہ کہتے ہیں کہ پہلا ہے میٹیریل کاز، دوسرا ہے علت فاعلی جو اس کو وجود بخشتا ہے. لیکن ابھی بھی 2 کازز بچے، توجہ آپ کی. تیسرا ہے علت صوری، یعنی اس کی شکل اگر نہیں ہوگی، بلو پرنٹ نہیں ہوگا کہ اس طرح کی کرسی ہوتی ہے تو بنائیں گے کیسے، شکل کیسے دیں گے. ماشاءاللہ انجینئرنگ کے بھی اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں. جب آپ ڈیزائن کے اندر آتے ہیں تو آپ ڈیزائن جو ہوتی ہے وہ وجود سے پہلے ہوتی ہے، بلکہ ڈیزائن خود ایک وجود ہے جو وجود ذہنی ہے.
یہ جو بنایا ہے یہ ایسا ہی نہیں کہ لاؤ بھیا کھڑے ہو جائیں کچھ نہ کچھ تو بنا ہی ڈالیں گے تو اسے مائکروفون کہتے ہیں. نہیں, اس کی پہلے ڈیزائن ہوئی ہے, اس پر تبصرہ ہوا ہے, اس کی نوک پلک درست کی گئی ہے. جب پیپر پہ ڈیزائن آ گئی کہ جو یہاں تھی کہ جو غیب تھی, ایک غیبی حقیقت کو مشاہدے کے حوالے کر کے اور اس پیپر پہ لا کے اسے ایک حقیقت بنا دیا جو اب تک غیب تھی, اسے شہود کی منزل پر لے آئے. اس کے بعد اس کو جو ہے وہ ٹرانسفارم کیا, یعنی مادے کی الگ الگ شکلیں بدل دی تو خود بھی خالق کہلانے لگے. اور ایک وہ ہے کہ جو را میٹیریل نہیں, یہ تھا ہی نہیں, اسی کو وجود میں لے آتا ہے, یعنی نتھنگ سے سم تھنگ میں لے آتا ہے تو وہ خالق حقیقی کہلاتا ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. ایک جملہ آ گیا, کہتا چلوں صاحبان ایمان صاحبان ذوق بیٹھے ہیں. ارے انسان کبھی اپنی ہی خلقت پہ غور کر لے. دنیا کا کتنا بڑا مصور ہو, آپ پکاسو کو لے آئیں کہ لیونارڈو ڈا ونچی کو لے آئیں, وہ خود قبر میں واپس چلے جائیں گے. اگر آپ کہہ دیے کہ ذرا بہتے ہوئے پانی پہ کوئی تصویر بنا دو, ایک قطرے پہ کچھ نقش ابھار کے دکھاؤ, اب سمجھے اس کی خلاقیت کہ اس نے ایک پانی سے یہ پورا وجود بنا دیا آپ کا, اور اتنی قسمیں بنا دی, اتنی خوبصورت وجود بنایا کہ خود اپنا قصیدہ پڑھتا ہے, فتبارک اللہ احسن الخالقین. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. ایسا کوئی مصور ہے کیا؟ انسان اپنے ہی اوپر ایک نجس قطرے کو کیا خوبصورت وجود بخش دیا ہے. ارے کبھی اپنے ہی قطرے پہ, اس قطرے ہی پہ غور کر لیں کہ جو مخلوط ہے اس کو کیا سے کیا انسان اللہ نے بنا دیا ہے. ثم انشأناہ خلقا آخر, ہم نے پہلے تمہیں جو ہے وہ نطفہ بنایا, پھر نطفے کو مضغہ بنایا, مضغے کو علقہ بنایا, فکسونا العظام لحما, پھر اس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ گوشت کی چادر لپیٹ دی, اس میں ہڈیوں کے جال بچھا دیے. پھر اس کے بعد جب یہ وجود مادی بن گیا تو یہ فقط مادی نہیں ہے, اس کے ساتھ ایک وجود اور شامل کیا کہ جس کی حقیقت تک تم جا نہیں سکتے ہو. پھر کہا ہم نے کہ ثم انشأناہ خلقا آخر, پھر ہم نے اسے کچھ سے کچھ بنا دیا جسے انسان کہا جاتا ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. کیا سے کیا بنا دیا؟ تو خود انسان اپنی ہی خلقت پہ غور کر لے کہ یہ کیا حقیقت ہے. لہٰذا اگر کوئی سوری یعنی اگر کوئی بلو پرنٹ نہ ہو, کوئی پہلے سے خاکہ نہ ہو, تو یہ آپ بنا نہیں سکتے ہیں. اور آخری بات, جو آخری علت ہے وہ علت غائی ہے, یعنی غرض و مقصد خلقت کیا ہے کہ اسے بنایا کیوں جائے. جتنے بھی آج کل انجینئرز ہیں, جو لوگ بلڈرز ہیں, کسی سے پوچھ لیے, ہم کہہ رہے ہیں کہیں کسی جگہ نہ پڑا ہو. کرسی کا کارپینٹر جو ہوتا ہے وہ اپنے فن کا ماہر ہے. کتنے بڑے آپ انجینئر ہو, کرسی نہیں ڈھال پائیں گے. وہ اپنے فن کا ماہر ہے, وہ ڈھال دے گا آری سے لے کے پوری. تو اس کی غرض و خلقت کیا ہے, اسے کیوں بنایا جائے؟ تاکہ بیٹھا جائے آرام سے. یعنی یہ اگر 4 علتیں آپ کے ذہن میں ہیں تو اب میں نے اپنی بات کو سمیٹ دیا. اب آپ بتائیے ان ملحدین سے, ان ایتھیسٹ سے پوچھئے کہ اس کائنات کی علت مادی کیا ہے. فوراً کہیں گے میٹر. یہاں تک بات ٹھیک ہے, پدارتھ, میٹر, مادہ. علت فاعلی کیا ہے؟ میٹر خود. دیکھیے یہ وہ ہے کہ جو باقر الصدر دلیل دے رہے ہیں, ایسی دلیل ہے کہ جو بھاگ نہیں سکتا کوئی. اگر میٹر خود اپنا خالق ہے تو اب مجھے پھر ایک واقعہ یاد دلا دوں. ہمارا سب کچھ اپنا نہیں ہے, سب انہی کا ہے. اسی لیے اتنی اکڑ کے توحید پہ گفتگو کر رہے ہیں. وہ کیا گفتگو کریں گے کہ جو 38 سال شرک کی وادیوں میں بھٹکتے رہے اور اس کے بعد بھی مجبوراً اور پولیٹیکلی حبال اسلام میں داخل ہوئے, تب بھی شک کی عادت نہیں گئی, اور روز حدیبیہ ایسا شک کیا کہ جو پہلے کبھی نہیں کیا تھا. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. جن کا اللہ میاں خود پولیٹیکل تھا, جن کی توحید ہی سیاسی تھی, وہ حقیقی توحید کے پرستاروں تک جاتے ہی بھلا کیوں؟ لہذا آپ دیکھیں کہ یہ امام صادق علیہ السلام کے دور میں ایک دہریہ ہے. دہریہ چھوٹے بچوں کے لیے کہ جو ٹائم کو خدا مانتے ہیں, یہ بھی ایک نئی قسم ہے.
مطلب آج کے فیشن میں ٹائم کو اپنا میکر مانتا ہوں. عجب قسمت ہے کہ مانا بھی تو مخلوق ہی کو اپنا خالق مانا. وہ ہزار سجدے جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ہر جگہ اپنی جبین نیاز میں جو سجدے تڑپ رہے ہیں سب کے سامنے پیش کرنے کو تلے ہوئے ہیں. جو حقیقی ہے وہیں تک نہیں جانا چاہتے. لہذا یہ آیا کہنا ہے مولا یہ بتائیں کہ خدا کے وجود کی کیا دلیل ہے. اب دیکھیے کلام الامام امام الکلام، کیا مطلب واقعی دنیا پہچانے اور بلا وجہ ہم ان کو نہیں چاہتے اور مانتے ہیں. ان کا حق ہے کہ ان پہ مر جایا جائے، مٹ جایا جائے. یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ جو بولتے ہیں تو یعنی وزڈم اور اس حکمت کے موتی ہوتے ہیں. کہتے ہیں تیرا وجود خود دلیل ہے کہ وہ ہے. اب یہ کتنا کیپسول فارم میں جواب ہے. جیسے یہ آیت آپ کے سامنے بڑی سنوریہم آیاتنا، یہ آیات ہی کی تو گفتگو ہو رہی ہے. وہ آفاق کی آیتیں ہوں کہ انفس کی آیتیں ہوں، یہ عالم اکبر بہت بڑا ہے اس عالم اکبر سے. اور ایک جملہ ذہن میں ابھی بھی آ گیا، مولا نے کہا ہے تمہارے عالم اصغر میں ہم نے اللہ نے عالم اکبر کو سمو دیا ہے. یعنی یہ اللہ ہی کر سکتا ہے کہ اصغر میں اکبر کو سمو دے. بھائی منطق تو یہ کہتی ہے کہ اکبر میں اصغر جائے، مگر وہ خالق ہی کیسا کہ جو منطق ہی کو نہ الٹ کے رکھ دے. تمہارے وجود اصغر میں عالم اکبر کو سمو دیا ہے. اللہ اکبر. وہ اتنا بڑا اندر عالم ہے کہ جس کو بیان کرنے کی ابھی فرصت نہیں ہے. تو مولا کہتے ہیں کہ تیرا وجود خود دلیل ہے کہ وہ ہے. اب کتنا بڑا قابل ہو جس کے سامنے کھڑا ہے، وہ تو علم کا سیل ہے نا، وہ تو حقیقت علم ہے جو مجسم ہو کے لوگوں کے سامنے آ گیا ہے. جسے واقعاً حقیقی علم کہتے ہیں. یہ ائمہ معصومین یہ مجسم ہو جاتے ہیں تو علم بن جاتے ہیں. حقیقت ہے یہ نا. اب ان کے سامنے کہا مولا اتنی ہی عقل ہوتی تو آپ کے پاس نہ آتا، ذرا تشریح فرما دیں کہ مطلب کیا ہے اس کا. کہا یہ تین حقیقتیں ہیں جس سے تو خالی نہیں ہے. یا تو خود اپنا خالق ہے، یا تیرے ماں باپ خالق ہیں، یا پھر ان کے علاوہ ایک وجود ہے کہ جو اس مادی کائنات سے پرے ہے. مولانا دیکھیے یہ آپ جو علت غائی اور کی بات ہو رہی تھی کہ مادہ خود اپنا خالق نہیں ہو سکتا. کیوں؟ وجہ یہ ہے مولانا نے کہا کہ اگر تو کہے کہ تو خود اپنا خالق ہے تو یہ بات عجب ہے کہ تو اپنا خالق بھی ہے. یعنی اپنے کو خلق کرنے سے پہلے تو خود موجود تھا، تو جب موجود تھا تو اپنے کو وجود بخشا کیوں؟ سب سمجھیے گا، بہت بالکل سامنے کی بات ہے. آپ کہیں کہ میں خود اپنا میکر ہوں، تو جب آپ نے اپنے کو بنایا تو آپ تھے تبھی تو بنا رہے تھے. تو جب تھے تو بنا کیوں رہے تھے؟ چھٹے امام نے دیکھیے بنیاد منطق کی بتا دی کہ اتنے بے وقوف ہو، موجود تھے تو تم نے اپنے کو وجود کیوں؟ تو یہ عبث ہے، بے وقوفی کی بات ہے، بالکل illogical بات ہے کہ کوئی شے ہو بھی اور اپنی خالق بھی ہو. ممکن نہیں ہے. تو کائنات اگر اپنی خالق ہے تو یہ اگر تھی تو اپنے کو بنایا کیوں اس نے؟ تو اس کی علت فاعلی کون ہے وہ تلاش کیجئے. میٹر اپنے کو خود بنا نہیں سکتا ہے. اس کا مطلب کہ کوئی میٹر سے پرے ہونا چاہیے کہ جو میٹر کو بھی اپنی گرفت میں رکھتا ہو، یعنی اس کے تصدق میں یہ وجود میں چلی آئے. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. امام نے کہا کہ اور اگر کہے کہ تو میرے ماں باپ میرے خالق ہیں تو پھر وہ اگر خالق ہے تو ان کو کس نے بنایا؟ اپنے کو بنانے والے ہیں. تو یہ بھی بیکار ہو گئی بات. جہاں بھی جا کے سلسلہ رکے گا کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوگا کہ جس نے کسی کو نہیں بنایا. تیسری بات وہی ہے کہ جس کی پیچھے کوئی علت نہیں ہے، وہی ہے پہلی علت، علت العلل جسے کہتے ہیں. تمام علتیں جہاں پر منتہی ہو کر ختم ہو جاتی ہیں اور اس کے پیچھے کوئی کاز نہیں ہوتا ہے، اسی کو واجب الوجود خدا احد و صمد کہا جاتا ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. برادر محترم میرا وقت ختم ہوا. آخری بات کہ امام نے ایک سوال اور کیا ہے بڑا دلچسپ. مولانا نے کہا اگر تو خود اپنا خالق ہے، جیسا تو کہتا ہے کہ مادہ ہمیشہ سے ہے، جیسے ڈاکن صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو بنانے کی ضرورت نہیں، خود ہی سے ہے، تو اب میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، جو خالق ہوتا ہے وہ اپنے کمپوننٹس کے بارے میں بخوبی جانتا ہے. جو کچھ اس نے بنایا ہے، جو بھی اس کا خالق ہے، اس کے میکینزم سے، اس کے سرکٹ سے وہ واقف ہے. اسی لیے دیکھیں یہ علم کی ایک خاصیت ہے کہ جب علم انسان کے پاس آتا ہے تو ایسی طاقت آتی ہے کہ اس پر وہ اتنا تصرف تو کر ہی سکتا ہے کہ ابھی اس کی فنکشننگ کو خراب کر دے.
جس کو سرکٹ ڈیزائن معلوم ہے اس کی، وہ اس کو خراب بھی کر سکتا ہے، ٹھیک بھی کر سکتا ہے۔ اب آپ نے دین حوالے کس کے کیا ہے یہ اندازہ لگا لیں۔ اگر جاہلوں کے حوالے کیا ہے تو دین کو ایسا بدلیں گے کہ دین محمدی نہ بچے گا، اسی شام والے کی سنتیں ہیں جو رائج ہو جائیں گی۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ تو لہٰذا یہ کام ہے اس کا۔ اب مولا نے کیا سوال کیا ہے، رگ ولایت آپ کی پھڑکے گی۔ مولا کہتے ہیں یہ بتا اگر تو خود اپنا خالق ہے تو یہ ناک یہیں پہ کیوں رکھی، کہیں اور کیوں نہیں رکھی؟ کیا اس زمانے میں اتنی پہلے بایولوجی کا انیٹمی کا پورا کلاس، یہ اس میں 2 ہی نتنے کیوں بنائے، ایک ہی نتنا بنا دیتا؟ یہ اس کے اندر ایک ہلکی سی باریک سی ہڈی کے جو ہڈی نہیں ہے مگر ہڈی سے مشابہت رکھتی ہے وہ یہیں کیوں رکھ دی؟ یہ بتا کہ یہ کان 2 کیوں بنائے اور اس کے اندر تو نے 3 پرتیں کیوں بنائی؟ ان پرتوں کے اندر جو مولا نے عربی کا لفظ استعمال کیا ہے جسے انگلش میں آپ ڈرم کہتے ہیں، ابھی جا کے اگر ایئر کا انر آپ جو ہے وہ ڈائیگرام دیکھیں تو ایک ڈرم ہوتا ہے، یہ جو آپ کے پاس آواز آتی ہے پردوں سے ٹکرا کر ایک ہڈی پتلی سی ہوتی ہے جو اس ڈرم پہ مارتی ہے تو اس سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، وہ آواز جو ہے وہ الیکٹریکل سگنل میں کنورٹ ہو کے برین کے اس حصے میں جاتی ہے کہ برین اس آواز کو پہچانتا ہے اور پہچان کے بتاتا ہے کہ یہ کس کی آواز ہے۔ یعنی تمام پروسیس غیب ہے، غیب کے منکرین غیب اپنے اندر رکھتے ہیں مگر اس غیب کا انکار کر دیا کرتے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ دیکھا کچھ نہیں ہے، دیکھا کچھ نہیں ہے، آمنا صدقنا سب پر کہے ہوئے ہیں۔ اگر آپ پوچھیں گے تو کہیں گے کہ بعض جو ہیں متخصصین کی رائے تھی کہ جس پر ایمان لے آئے اور ان کی کتاب میں ان کے تجربے اور مشاہدات کو دیکھ کر پرکھنے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ اتنے قابل اعتبار سائنٹسٹ تھے کہ ان کے مشاہدے کو اپنا مشاہدہ سمجھ لیا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ پھر جب خود وجود عینی جو ہے خود اس بات کی معرفت حاصل نہیں کی، چند لوگوں کے قول پر ایمان لے آئے، اتر کے نہیں دیکھا کہ پوری کیا پروسیس تھی، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اس کائنات میں 2 عظیم سچے ہیں، علی و محمد، جو انہوں نے دیکھا ہے۔ ہمیں اتنا قول پر اعتبار ہے، فعل پر اعتبار ہے، عقل پر اعتبار ہے، وہ کہتے چلے جاتے ہیں، ہم مانتے چلے جاتے ہیں۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ رضوان محترم مولا پوچھتے ہیں کہ یہ بتا کہ یہ کان 2 ہی کیوں بنائے، یہ بتا یہ ہاتھ 2 کیوں بنائے، اس میں 5 انگلیاں کیوں بنائیں، یہ ہتھیلی ایسی کیوں بنائی، یہ تلوے ویسے کیوں بنائے، بہت لمبی فہرست ہے۔ جھلا گیا، پریشان ہو گیا، بالکل حواس باختہ ہو گئے، کہنے لگا کہ قبلہ سرکار آپ ہی بتا دیں کہ ایسا کیوں بنایا، مجھے تو کچھ خبر نہیں۔ عجب جملہ مولا کہتے ہیں، عجب خالق ہے، اپنے کو خلق بھی کرتا ہے، اپنے سے ناواقف بھی ہے۔ اچھا مولا کہتے ہیں مادے ہی سے پوچھ لے کہ اس نے اپنے کو ایسا کیوں بنایا۔ کہا وہ بول نہیں سکتا، نہ اس میں حیات پائی جاتی ہے، نہ قدرت پائی جاتی، نہ علم پایا جاتا ہے۔ تو اب مولا نے عجب بات کہی کہ جس میں حیات، قدرت اور علم پایا جائے اس کی ذات ہو، وہ یعنی جو ذات ہو وہی علم ہو، جو ذات ہو وہی حیات ہو، جو ذات ہو وہی قدرت ہو، اسی کو خدا احد اور قہار کہا جاتا ہے کہ جو کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ بس میں نے زحمت کو تمام کر دیا، اس لیے کہ اب ایک نقطہ اس میں اور تھا مگر وہ نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ مجھے ٹائم کا خیال ہے۔ مولا ایک عجب جملہ میں یہاں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس نے مولا سے کیوں پوچھا کہ آپ بتا دیں ان آرگنز کی علت کہ یہ ایسے کیوں ویسے کیوں۔ یہ بھائی آپ جیسے ہیں نا، آپ ہی جیسے تو امام ہیں، آپ ہی جیسے تو مخلوق ہیں، تو ان سے کیوں، آپ کے خالق تھوڑی نہ ہے یہ۔ عجب نہیں کہ آواز آئے کہ اس نے پوچھا اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو پہلے سے موجود ہیں، جن کے سامنے ہر شے کو زیور وجود سے آراستہ کیا گیا، یہ ہر چیز کا باطنی اور بدیہی علم رکھتے ہیں، اسی لیے بتا رہے ہیں کہ خالق نے یہ کیوں پیدا کیا، اسے ایسا کیوں پیدا کیا، اسے ویسا کیوں پیدا کیا، تاکہ امت سمجھ لے تم وہ ہو جو جاہل مطلق پیدا ہوتے ہو، ہم وہ ہیں جو گہوارے میں لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔
عزیزان محترم، میں نے آپ کا بہت وقت لیا. یہ وہ ان کی دلیل تھی کہ اپنے آپ پیدا ہو گئی، تو کوئی ان کی سب دلیلیں بیکار ہو گئیں. نہ کائنات کی کوئی علت فاعلی بتا پائے گا، اور علت صوری کیا بتائیں گے جب میٹر خود اپنی حقیقت سے نہیں واقف ہے. نہ اس میں حیات پائی جاتی ہے، نہ قدرت پائی جاتی ہے، نہ علم پایا جاتا ہے. اگر قدرت پائی جاتی تو یہ کچھ سے کچھ اپنے کو تبدیل کر لیتی ہے، مگر یہ جیسی ہے ویسی ہی رہے گی. ریزہ ریزہ تو ہو جائے گی، نیا وجود نہیں بخش سکتی اپنے کو خود. نہ اس کے اندر کوئی حس پائی جاتی ہے کہ آپ اس کو مار رہے ہیں تو اس میں تکلیف ہو رہی ہو اور یہ کراہ کی آواز آئے. نہ اس پر کوئی ظلم کر سکتا ہے، اور نہ اس میں کوئی علم پایا جاتا ہے. اور یہ تینوں چیزیں غیر مادی ہیں. آخر کلام، علم مادی نہیں ہے، میٹیریل علم نہیں ہے، علم ہے غیر مادی. حیات غیر مادی، قدرت غیر مادی، مادہ غیر مادی کو وجود دے ہی نہیں سکتا. اور ہم میں ہے، ہم میں یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں. تو اب خالق کون ہے؟ نہ ہم اپنے خالق ہیں، اور نہ یہ پوری کائنات خود اپنی خالق ہے، بلکہ یہ کسی ایسے خالق کی محتاج ہے کہ جس میں علم بھی ہے، حیات بھی ہے اور قدرت بھی ہے. یعنی وہی سرچشمہ علم و حیات و قدرت ہے کہ جسے فلسفے میں واجب الوجود کہا جاتا ہے. یعنی جس کا ہونا واجب ہے، اگر وہ نہ ہو تو کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ ہے تو ہمارا ہونا ضروری نہیں ہے. اسی لیے ہم کو ممکن الوجود کہا جاتا ہے. مگر ہم میں اور اہل بیت میں یہ فرق ہے کہ ہم کائنات کی غرض خلقت نہیں ہے کہ ہمارے لیے کائنات پیدا کی گئی ہو. اس کائنات کی علت غائی کا نام محمد و آل محمد ہے. اسی لیے حدیث قدسی نے بڑھ کے کہا، لولا لما خلقت الافلاک، اے محمد و آل محمد، اگر آپ کو نہ پیدا کرتا ہوتا تو کچھ بھی نہ پیدا کرتا. یہی سبب ہے کہ یہ کائنات اپنے محسن کو پہچانتی ہے. ہم نے کائنات کو کچھ دیا نہیں ہے تو ہمارا کوئی احسان بھی نہیں ہے کائنات پر. یہ وہ وجود ہے کہ جو محسنین کائنات ہیں. لہذا جب یہ اپنے احسان کا بدلہ مانگتے ہیں تو کبھی سورج پلٹ کے بتاتا ہے کہ ہم آپ کے محسن ہیں، ہم آپ کے احسان کو کب کا قرضہ اتار رہے ہیں. کبھی چاند مسکرا کے دو ٹکڑے ہو کے بتاتا ہے. سرکار اسی دن کا تو انتظار تھا کہ کبھی تو نوکری کے لیے بلا لیں. ارے زہرہ در پہ اتر کے بتاتا ہے کہ اس زہرہ کے سبب سے میں زہرہ بنا ہوں. کنکریاں دست مبارک پہ تسبیح پڑھ کے بتاتی ہیں کہ ہم آپ ہی کی وجہ سے تو نطق کرنا سیکھے ہیں. اور جو مزاج آپ کو بدل دے تو پانی بتاتا ہے کہ ہم آپ پر قربان ہیں، اگر آپ نہ ہوتے تو میرا وجود نہ ہوتا. ایک صلوات بھیج دے محمد. لہذا کائنات کی علت مادی یہ میٹر، علت فاعلی واجب الوجود خدا، کہ جو کسی کا محتاج نہیں ہے. اس لیے کہ اگر اسے بھی کوئی بنانے والا ہے، جیسا رسل نے کہا تھا گاڈ کو کس نے بنایا، تو جس نے اس کو بنایا وہ اس سے بڑا خدا ہوگا. ابھی بھی بات ختم نہیں ہوگی. یہ وہ ویشیس سرکل ہے کہ جس میں پوری زندگی انسان گھومتا رہے گا مگر حقیقی خدا تک نہیں پہنچ سکتا. لہذا عقل و علم و منطق کا تقاضا یہ ہے کہ کسی ایک پوائنٹ پہ رک جایا جائے کہ اس پوائنٹ کے بعد اب کوئی نہ ہو. یہی وہ فرسٹ پوائنٹ ہو کہ جس کے سبب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے. اور میں نے بات کو ختم کیا ربط مصائب کہ یہ کائنات اللہ سے ڈائریکٹ وجود میں آنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی ہے. ایک پورا چیپٹر ہے فلسفے کا پھر کبھی. اسی لیے بیچ میں ایک میڈیم کا ہونا ضروری ہے کہ جو اس جیسے یعنی ادھر والا رخ ہو، نوری رخ ہو. یہ نور کی جو کرویچر ہے اس سے مادہ وجود میں آتا ہے. یہ لیٹسٹ کوانٹم فزکس ہے جو بتا رہی ہے کہ میٹر جو ہے وہ لائٹ کے کرویچر سے وجود میں آتا ہے. یعنی جب لائٹ میں کرویچر آتا ہے، میں مجلس کی زبان میں کہوں کہ اول ما خلق اللہ نوری، جب اس نور نے رکوع کیا تو نور میں کرویچر آیا تو مادہ وجود میں آنے لگا. اور جب مادہ وجود میں آیا تو اس نور نے پھر کہا سبحان ربی الاعلی، اپنے کو مقام تذلل میں گرا دیا تو کائنات وجود میں آ گئی. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد.
اسی لیے یہ کائنات نور کی محتاج ہے، اسی لیے یہ میٹر جو ہے یہ دنا دنیا پست ہے اس نور کے سامنے، اسی لیے اس نور سے مقابلہ نہیں کر پاتا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، یہ ہیں وہ علت غائی یہ کائنات کے جن کے لیے اس کائنات کو پیدا کیا گیا۔ بس میں نے زحمتوں کو تمام کیا، ان کے فضائل ہم اسی لیے پڑھتے ہیں تاکہ جب ہم ان کے مصائب کی طرف رخ کریں تو جو جن کے اتنے عظیم فضائل ہوں کہ عقل انسانی اس کا احاطہ نہ کر پائے، ان کی قدر و قیمت کائنات میں کیا ہونی چاہیے۔ جو اتنے بلند نفوس ہوں، نفوس قدسیہ ہوں، جو سراپا رحمت ہوں، اگر کوئی ان کے در پہ آگ اور لکڑی لے کے آ جائے۔ عزیزان محترم، ایک ایسی مرحومہ کی مجلس ہے کہ جو اپنی جوانی میں انتقال کر گئی اور باپ کو اور شوہر کو بچوں کو چھوڑ کے چلی گئی۔ ہاں فضہ مرحومہ اور شہنشاہ حسین صاحب اور ایک مرحومہ کی اور مجلس ہے، مگر میں اس مجلس کو فضہ مرحومہ کے لیے مصائب پڑھ دوں کہ آپ بتائیں کہ وہ فضہ جو خادمہ اہل بیت ہے، اتنی پاکیزہ عورت کہ جو یعنی سیدہ کی تربیت یافتہ ہے۔ علی نے اپنا ہنر دکھایا تو مکتب علی کے پروردہ سلمان و بوذر و عمار و مقدار، مگر سیدہ نے اپنا ایک نمونہ تربیت کا پیش کیا جو کسی مرد سے کم نظر نہیں آتی ہے، جسے فضہ کہا جاتا ہے۔ کوئی تاریخ میں نہیں ملتا ہے کہ جس نے 20 سال قرآن مجید کی آیات سے گفتگو کی ہو۔ یہ ان کی خادمہ ہے کہ جن کے وجود حقیقی میں حقیقت قرآن موجزن رہتی ہے، یعنی جو پوری مودت اور خلوص کے ساتھ ان سے علم قرآن لیتے ہیں تو فضہ جیسی کنیز بن جاتی ہے۔ ہاں یہ وہ فضہ ہے کہ جس نے وفاداری کا وہ ثبوت دیا کہ جہاں لوگ چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، ارے پورے کربلا کے واقعے میں ہر جگہ فضہ موجود ہیں، ارے برابر سے غم میں شریک ہیں، اور یہی نہیں اگر چاہتی تو جا سکتی تھی، مگر ساتھ ہیں سیدہ زینب و ام کلثوم کے، اور کوفے تک ساتھ آئی ہیں۔ ساری صعوبتیں اور مصیبتیں یہ بوڑھی فضہ برداشت کر رہی ہے۔ ارے زینب سے کم عمر کی نہیں ہے، زیادہ عمر کی ہے، مگر کمر جھکی ہے، مگر جو ایمانی قدرت ہے اور جو ایمانی معیار ہے اس کے شباب میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہاں یہی ایک واقعہ اور زحمت کو تمام کر دوں۔ ارے فضہ کی جو مخدومہ ہے فضہ زہرا، اس کے در پہ تو مسلمان آگ اور لکڑی لے کے آ گئے تھے۔ ارے فضہ نے یہ منظر بھی دیکھا تھا کہ ظالم کہہ رہا تھا اے فاطمہ ارے علی کو باہر کرو ورنہ گھر کو آگ لگا دوں گا۔ اے فضہ نے دیکھا تھا سیدہ کے گھر میں آگ لگی تھی۔ ارے زہرا نے فضہ کو آواز دی تھی جب ظالم ملعون نے زہرا کے بطن پہ دروازہ گرایا۔ ارے محسن شہید ہوئے، زہرا نے علی کو نہیں بلایا تھا یا فضہ خذینی، اے فضہ ارے میری مدد کر، میرا بچہ۔ اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ یہ مصائب دیکھ چکی ہیں، ارے فضہ رسول کی رحلت دیکھ چکی ہیں، فضہ زہرا کا جانا دیکھ چکی ہیں، فضہ علی کی شہادت دیکھ چکی ہے، فضہ حسن کے جنازے پہ تیر دیکھ چکی ہے، ارے حسین کا کٹتا گلا فضہ نے دیکھا ہے، اکبر کے سینے میں برچھی، عباس کے بازو کٹے، ارے ہر ایک سے فضہ گزرتی چلی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ یزید کے دربار میں آ گئی۔ اور اب جو یزید نے ایک جملہ کہا کہ اس زینب و سجاد کے سر کو قلم کر دے، ارے وفاداری میں جوش آیا۔ فضہ نے دیکھا حبشی غلام پیچھے کھڑے ہیں، اپنا تعارف کروایا، اے حبش کے غلاموں، ارے میں شہزادی حبش، دیکھتے کیا ہو۔ عزیزان محترم، دو جملے اور زحمت کو تمام کر دیا، ذرا زینب کے دل کا اندازہ لگائیں۔
ارے خادمہ کا یہ حال ہے کہ یہ اپنے خادموں سے کہے تو تلواریں سوت لی جائیں اور کہا جائے اے یزید جلاد کو روک لے ورنہ سب کا سر قلم ہو جائے گا. ہائے زینب شہزادی پہ کیا گزری ہے, میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والے. ارے خادمہ کی اتنی بار, ہائے میں کہہ رہی ہوں مجھے چادر دے دو. ارے یہ کلمہ پڑھتے ہیں حافظہ, ارے آپ کی آواز پہ تو لبے. زینب کہتی رہی میں محمد کی بیٹی, میں علی کی بیٹی, بے مقنو چادر شہزادیاں پھرائی گئیں, ظالم تماشا دیکھتا رہا. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. بار الہا ہماری اس عبادت کو قبول فرما. اے رحیم و کریم پالنے والے, ہم سب کے ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ دے دے. پروردگار اس کے سبب سے ذکر کے طفیل میں ہمارے کل گناہان کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے. بار الہا اس مجلس کا بہتر سے بہتر ثواب تمام مرحومین کو ایصال فرما. یا اللہ جہاں جہاں بھی ماتمداران حسینی محبان اہل بیت موجود ہیں, سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. بار الہا ہم سب کے علم میں, معرفت میں, مودت قربہ میں دن بدن اضافہ فرما. پروردگار ہم کو اپنی آخری سانسوں تک عقائد حقہ پر برقرار رکھ اور ہمارا انجام بخیر کر. بار الہا ہمارے علماء, مراجع و فقہا کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز رکھ. پروردگار ہم سب کو آفات و بلیات و خطرات سے محفوظ رکھ, ہماری حاجتوں کو پورا کر دے کریم. بار الہا عتبات عالیات اور مشاہد مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگار 2 سال کے بعد کربلا معلیٰ کا راستہ ہم ہندوستانیوں کے لیے کھول دیا گیا ہے. جلد از جلد ہمیں اپنے آقا اور مولا کی قبر مبارک پر پہنچنے کی توفیق عطا کر. پروردگار اگلے برس 40 حسینی میں ہمارا بھی نام لکھ دے کہ ہم حسین کے 40 میں شریک ہو سکیں. اے رحیم و کریم, اب جو ہے پروردگار زمانہ بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے. منتقم خون حسین کے ظہور میں اب تعجیل فرما دے. ہم سب کو ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما. آپ حضرات سے گزارش ہے, 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومین کی روح کو ایصال فرما دیں.